سر تو یہ شمع جنیجو کے پاس وزیر اعظم کی سیکرٹ فائلز کیسے پہنچی اور وہاں کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں وہی بات آتی ہے کہ جب سارے کا سارا سیٹ اپ ہی رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا ہے، جس کو آج سی او کہتے ہیں، اس کے بعد پھر پیچھے کچھ رہ نہیں جاتا. تو وہ ایک تسلسل ہے، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے، کنٹینیوشن ہے، جس کو یہ کہتے ہیں. فیصل واڈا نے کہا تھا کہ یہ تسلسل رہنا چاہیے. تو یہ وہی تسلسل ہے، وہی شمع جنیجو ہوں یا احمد قریشی ہوں یا کوئی اور ہو، بیسیکلی پیچھے تو یہی لوگ ہیں. ان کو ظاہر ہے شمع جنیجو کو کوئی اسائنمنٹ دی ہوگی، اور یہ تو شمع جنیجو سامنے آ گئی ہیں، باقیوں کو بھی اسائنمنٹس کچھ دی ہوں گی انفارمل، اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے. تو اس لیے یہ کہتے تو وہ بیچارے قیدی نمبر 804 کو ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سارے کے سارے اس وقت تھرو یہ خود ہیں اور ایک بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. اچھا، آگے پشاور جلسے کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک آپ بتائیں کہ یہ جو ملاقات تھی، اوبویسلی یہ ملاقات سے جو ویژولز نکل کر آ رہے ہیں، ایکسٹینشن پر کہا جا رہا تھا نواز شریف کو بہت اعتراض ہے، ایکسٹینشن نہیں دیں گے، وہ معاملہ پھر اب کہاں پہنچا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ واپس آئیں گے. تو اچھا، یہ دو مختلف چیزیں دیکھیں. ایک تو ہے امریکہ سے آپ نے آشیرواد لے لی ایکسٹینشن کی، اور یہ جنرل باجوہ صاحب نے بھی کیا، اور خاص طور پہ جنرل مشرف صاحب کا جو ماڈل ہے وہ مثال اس کی زیادہ فٹ بیٹھتی ہے. تو جنرل مشرف صاحب جب انٹرنلی ویک ہوئے تو اس کے بعد امریکہ نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ ڈسکریڈٹ ہو گئے تھے. اور وہ ایک اس کے بعد پھر امریکہ نے بھی اگلے فوجی قیادت سے رابطے بحال کر لیے تھے، اور انہی کے ساتھ وہ رابطے میں تھے. تو یہ جو ویژولز ہیں، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کا کوئی استحکام آ جائے گا، پولیٹیکل سٹیبلٹی یا ہماری اکنامک سٹیبلٹی آ جائے گی. یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. یہ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہماری جو اس وقت جعلی سرکار ہے فارم 47 کی، وہ اس کو کیسے سیلیبریٹ کر رہی ہے. ان کے تو یہ ہیں. اب پاکستان میں آ جائیں. پاکستان میں سچویشن یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے سارے کا سارا کانسٹیٹیوشنل جو ایک سٹرکچر ہے اس کو ہم مسمار کر چکے ہیں. ریئیکشن آ رہے ہیں، اور میڈیا اس وقت کیا اس ملاقات کے بعد پاکستان میں میڈیا کی صورتحال اچھی ہو جائے گی؟ بالکل نہیں. کیا عدلیہ بحال ہو جائے گی؟ بالکل نہیں. عدلیہ آزاد ہو جائے گی؟ بالکل نہیں. سیاسی آزادیاں مل جائیں گی؟ بالکل نہیں. کیا جو بے گناہ سیاسی قیدی جیلوں میں ہیں ان کو کوئی ریلیف ملے گا؟ بالکل نہیں. وہ سارے کے سارے تو سچویشن ویسی ہی ہے. اور ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے وہ بڑی کلیئر ہے، نہ آپ نے تیار کی، نہ میں نے، نہ اپوزیشن نے، کہ پچھلے 3 سالوں میں، جو کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے 3 سال ہیں، ان 3 سالوں میں جو ان کا کمبینیشن چل رہا ہے شہباز شریف کے ساتھ ایک تسلسل کے ساتھ، وہ 3 سال کا جو تسلسل ہے وہ 3 سال میں ورلڈ بینک بتا چکا ہے. اور ہماری 50% آبادی جو ہے اس کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. یہ تو ہے ہماری سچویشن. ہمارا ملک اس وقت سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. آدھی آبادی سیلاب کی نظر ہو چکی ہے. ہمارا لاکھوں ایکڑ زرعی فصلیں کھڑی کھڑی تباہ ہو چکی ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں ایک ایمرجنسی نافذ کی جاتی اور یہاں پہ سارے کام کیے جاتے. لیکن ہو یہ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے، پچھلے 6 مہینوں سے یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے تسلسل کیسے رکھنا ہے. اس تسلسل کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس لیے اس کے آپس میں ہم دونوں کو ملا نہیں سکتے کہ اس ملاقات کے بعد پاکستان میں کوئی استحکام آ جائے گا. وہ نہیں آنے والا. ایکسٹینشن ملے یا نہ ملے، پاکستان کی سچویشن جو ہے وہ ورسٹ سے ورسٹ ہونی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تک یہ جعلی نظام ہے، جعلی نظام کے ذریعے کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں آ سکتی. عمران خان نے کل بھی ٹویٹر اکاؤنٹ کے حوالے سے بڑا سخت ایک بیان جاری کیا ہے، اور دوسری جانب کوششیں بھی بہت تیز ہے کہ ان کا اکاؤنٹ بند کروایا جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے اس معاملے میں؟ میرا خیال ہے کہ وہ صرف کہہ ہی سکتے ہیں. اگر انہوں نے اکاؤنٹ بھی بند کروانا ہوا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہی کہیں گے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہی امریکی انتظامیہ کو کہیں گے کہ جناب مہربانی فرمائیں، کیونکہ یہ مسئلہ بھی ہمارا حل کر دیں. کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں ان کی، یہ وہاں لے جا کے کوئی بڑا کام تو نہیں کر رہے. میں آپ کو ایک جب یہ ہوا تھا نا جی
پرویز مشرف صاحب والا دہشت گردی کے خلاف جنگ کا معاملہ، اس وقت ملکوں نے اپنے قرضے رائٹ آف کروا لیے تھے کہ جناب ٹھیک ہے ہم اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں، ہمارے قرضے معاف کر دیں. پاکستان نے اس وقت بھی قرضے معاف نہیں کروائے. پاکستان نے اس وقت بھی یہ ڈیمانڈ نہیں رکھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے شوکت عزیز صاحب ہوتے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی بجائے ذاتی فائدے اٹھائے گئے. تو اس وقت بھی ذاتی فائدے اٹھائے جا رہے ہیں، جو قومی معاملات میں کچھ ایسا چیز نہیں ہو رہی. ہاں اس کو اوپن کر لینا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، تسلیم کر چکے ہیں، آپ اس کو اوپن ڈیبیٹ میں لے کے آئیں، پارلیمان میں لے کے آئیں، قومی سلامتی کمیٹی میں لے کے آئیں، کور کمانڈرز کانفرنس میں لے کے آئیں، جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر میں اجلاس بلائیں جس میں ہماری فضائیہ بھی ہو، ہمارے نیول چیف بھی ہوں، سارے کے سارے ہوں. اگر آپ نے سول لیڈرشپ کو شامل نہیں کرنا تو جی ایچ کیو میں میٹنگ کال کر لیں، اور چیئرمین ساحر شمشاد مرزا ہیں، ان کی صدارت میں ہو سکتی ہے، فیلڈ مارشل کی صدارت میں ہو سکتی ہے. چیزوں کو اوپن کریں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور پاکستان کو کیا ملنا چاہیے. چلیں اس میں آپ کو فائدہ تو اٹھائیں نا پاکستان کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ بند کمروں میں یہ سارے آپس میں معاملہ طے کر رہے ہیں اور ہماری ریاست اور ریاستی ادارے اور حکومتی ادارے اور ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کسی کو کچھ نہیں پتا. یہ ہے صورتحال. اچھا، پشاور جلسہ اور اس کو ایک جانب فائنل راؤنڈ بھی کہا جا رہا ہے، غالباً شاید کوئی اعلانات ہو سکتے ہیں. عمران خان نے تو اس کو کہا ہے کہ تقریریں ایسی ہونی چاہیے جلسے سے کہ پتہ چلے کہ ہم اس آپریشن کے خلاف ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کل جلسے کے حوالے سے؟ اور ایک اور چیز کہ عمران خان کی رہائی کیسے ممکن ہو پائے گی؟ جماعت تو سڑکوں پر آنے کو تیار نہیں ہے. کیا دیکھ رہے ہیں پھر آپ؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور عمران خان صاحب کوئی بے چین نہیں ہے کہ انہیں ہر صورت میں رہا کیا جائے، کیونکہ رہائی کا کارڈ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور ان کو آفرز ہو رہی ہیں اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ رہائی ہو سکتی ہے. لیکن عمران خان صاحب نے ذرا مشکل راستہ چنا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کمپرومائز نہیں کرنا، میں نے باتیں نہیں ماننی، تو میں جیل میں ہوں، آپ نے 2 سال 2.25 سال ہو گئے، مزید رکھ لیں. تو اس لیے ان کو اندازہ ہے، ان کو یقین ہے کہ ان کے مقدمے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. جب بھی یہ موسم بدلے گا یہ ساری کی ساری چیزیں اسی رفتار سے بلکہ اس سے زیادہ برق رفتار سے یہ ساری ریورس ہو جائیں گی. تو اس لیے وہ تو جیل میں کوئی بہت زیادہ ان کو پریشانی نہیں ہے، اور اس کے باوجود کہ مشکلات ہیں، مصائب ہیں، یہ تو ہے ان کی حد تک. باقی پارٹی جو ہے صابر صاحب سوری انٹرپشن کے لیے، یہ موسم بدلے گا کیسے؟ عمران خان جھکنے کو تیار نہیں ہے، پرنسپل سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، جماعت سڑکوں پر آنے کو تیار نہیں ہے، ایکسٹینشنز ادھر ملی جا رہی ہیں، پھر موسم کیسے بدلے گا؟ دیکھیں موسم ایسے بدلے گا کہ یہ نظام، یہ سسٹم چل نہیں سکتا کسی بھی صورت میں. یہ چل رہا ہے طاقت کے زور پر، یہ لاٹھی گولی کی سرکار کے زور پہ چل رہا ہے، اور اس نے چلنا نہیں ہے. یہ زبردستی کا نظام ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ماشاء اللہ آ کے لگ جائے، اور ماشاء اللہ لگا دیا گیا اور بات ختم ہو گئی. یہ ماشاء اللہ سے بھی بدتر ہے، کیونکہ ماشاء اللہ میں بھی لفظ لا آتا ہے، مارشل آتا ہے، کوئی فوجی قانون ہوتا ہے، کوئی ضابطے ہوتے ہیں، یہ وہ بھی نہیں ہے. اب آج آپ ہی دیکھ لیں کہ کل بھی جو گول میز کانفرنس ہوئی ہے، اصل ہے جوڈیشری، اور جوڈیشری دیکھ لیں، میڈیا دیکھ لیں، اصل بنیادی طور پہ تو ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے وہ تو فارغ ہو چکا ہے. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم یہ سارا کچھ تبدیل کرنے جا رہے ہیں؟ یہ پاسبل نہیں ہے. جو موسم تبدیل ہونا ہے یہ بالکل ایک نیچرل وے میں، قانون قدرت کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. یہ مشرف صاحب نے بھی یہی کچھ کیا تھا، وہ بھی آ گئے تھے، ضیاء صاحب نے بھی یہی کیا تھا، اور آتے ہیں آ کے سب کچھ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. پھر یہ ہے کہ اس وقت میسج کیا دیا جا رہا ہے؟ کیا جنرل عاصم منیر صاحب کے علاوہ اگلے 10 سال وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی تسلسل میرا رہے گا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 10-15 سال تک کوئی ایسا قابل آدمی نہیں ہے جو پاک فوج کی قیادت سنبھال سکے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو ادارے کو مضبوط نہیں کر رہے، وہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اس وقت ہمارے یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس ہیں، وہ بھی 2 نمبر ہیں.
ہونا یہ چاہیے تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب. اس وقت اگر کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں, ڈیجورے چیف جسٹس. اسلام آباد کے چیف جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں, لیکن انہوں نے ایک جعلی ترمیم کر کے, جعلی پارلیمان کے ذریعے جعلی ترمیم کر کے ایک زبردستی کا عدالتی نظام قائم کر دیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ چل نہیں سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ موسم بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی, چیزیں ساری ادھر کشمیر میں آپ دیکھ لیں, کشمیر میں الگ سے آگ لگی ہوئی ہے, کہیں کوئی سکھ کا تو ہے ہی نہیں. بلوچستان کی صورتحال دیکھ لیں, خیبر پختونخوا کی صورتحال دیکھ لیں, وادی عتیرہ میں کیا ہو رہا ہے, اور اس سے پہلے کیا واقعات ہوئے ہیں. تو یہ تو ساری کی ساری ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں اپنے ہی عوام کے ساتھ, اپنی ہی عدالتوں کے ساتھ, اپنے میڈیا کے ساتھ, اپنی ججز کے ساتھ, اپنی پارلیمان کے ساتھ ایک جنگ شروع کی ہوئی ہے. اور جی آپ مکمل کریں. اور جنگ شروع کی ہے جناب فرد واحد نے. فرد واحد کہہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ 25 کروڑ کی آبادی میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. تو یہ کیسے چل سکتا ہے؟ تو اس ساری صورتحال میں جب آپ نے بلوچستان کے پی کے ذکر کیا, کشمیر کا بھی پشاور جلسہ کیا دیکھ رہے ہیں, پھر اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں وہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ وہ موجود ہیں, انگریڈینٹس موجود ہیں. یہ سارے جس دن آپس میں انٹر لنک آپس میں ہو گئے اکٹھے, اور ایک فورم پہ آ کے جس دن یہ انہوں نے بات کر لی جو کہ ہونی ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ نہ ہو, یہ ہونی ہے. اور جس دن یہ ہو گئی اس دن ایک زیادہ کھیل پرانا نہیں, زیادہ دیر نہیں چلے گی یہ سلسلہ لمبا. اچھا, عوامی ایکشن کمیٹی کشمیر میں جو حالات ہیں وہاں رینجرز کو بھی ابھی بتایا جا رہا ہے کہ بھیج دیا گیا ہے. تو وہی بات اگین کہ ہم 1947 سے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں ہم کیا کہتے رہے ہیں؟ یہی کہتے رہے ہیں کہ وہاں پہ دلی کا کنٹرول ہے, وہاں پہ ایک فورسز ہیں, بی جے پی, آر ایس ایس اور بھارتی فوج, اور 7 لاکھ کی فوج, 8 لاکھ کی فوج, ہم یہ کہتے رہے ہیں. اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہم وہی کام آزاد کشمیر میں کر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر کی حکومتیں, کٹ پتلی حکومتیں ادھر بھی گرائی جاتی تھیں, وہاں پہ بھی 2 نمبر الیکشن کروا کے ایک جعلی نظام رکھا ہوا تھا. وہی کام ہم پاکستان کے آزاد کشمیر میں کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی کٹ پتلی حکومتیں آ چکی ہیں, یہاں پہ بھی ہم طاقت کا استعمال کر رہے ہیں, یہاں پہ بھی ہم پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں, اور بلکہ اس حد تک کر رہے ہیں کہ ہم جس کو ادھر سے اغوا کر کے ادھر لے جاتے ہیں, احمد فرحات کے ساتھ جو ہوا. تو اس لیے یہ از خود اگین وہی میں کہوں گا کہ ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا. یہ ہر چیز کا استعمال سمجھتے ہیں کہ طاقت, ان کے جو طاقت ہے وہی اس مسئلے کا حل ہے. یہ ممکن نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ 25 کروڑ کا ملک ہے, اس کا ایک سسٹم ہے. گلگت بلتستان میں انریسٹ, کشمیر میں انریسٹ, باقی جو ہمارے بلوچستان اور خیبر پختونخوا وہ تو ہے ہی ہے, باقی رہ گیا تھا پنجاب وہ ڈوبا ہوا ہے سیلاب میں. تو یہ تو ہے ہمارے ملک کی اندرونی صورتحال. غربت, مہنگائی, بے روزگاری کے لیے دیکھیں ورلڈ بینک کی رپورٹ آ گئی. ان کی کارکردگی میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا یہ ریاست اسی طرح چلتی رہے گی؟ یہ تو تباہی کی طرف ہی چل رہی ہے. تو مجھے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے, کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے کہ جناب فرد واحد اپنی مرضی سے یہ سارا کچھ ہائی جیک کر لیں.